سے کہا گیا کہ مسلمانوں میں بچوں کو لے کر کے آؤ، مسلمانوں میں نفسوں کو لے کر کے آؤ، مسلمانوں میں عورتوں کو لے کر کے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں یہ بات کہ آیت آئی تو مسلمانوں کے لیے آئی، کہ مسلمانوں میں بچوں کو لے کے آؤ، مسلمانوں میں عورتوں کو لے کے آؤ، مسلمانوں کو نفسوں میں لے کے آؤ، لیکن مجھے اتنا بتا دو پورے مدینے میں کیا 5 ہی مسلمان تھے؟ پورے مدینے میں کیا 5 ہی مسلمان تھے جس کو نبی کریم اپنے ساتھ لے کر کے گئے؟ مسلمان تو بہت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت خصوصی ہے کہ اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، اپنے تحریف دیکھیے جہاں ہو سکتی تھی تحریف کے معنی ہوتے ہیں بدلاؤ، یعنی ہم نے کچھ اٹھایا اور اس کی جگہ کچھ سیٹ کر دیا، یہ دروازہ نکالا اور اس دروازے کی جگہ ہم نے دوسرا دروازہ لگا دیا جو اس سے بے قیمت تھا، یہ اچھا قیمتی والا دروازہ ہے، ہم نے اس کو ہٹا کے دوسری جگہ فٹ کر دیا، اور جو بے قیمت والا تھا اس کو اٹھا کے یہاں فٹ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امام بارگاہ کا دروازہ ہے، کیونکہ یہ امام بارگاہ کا دروازہ ہے، یہاں سے مومنین آتے اور جاتے ہیں، اس کی عظمت بڑھ جائے گی۔ یہی ہوا تحریف میں، بہت سی تحریفیں ہوئی، جیسے بہت مشہور حدیث رسول اسلام کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند، یاد رکھیے گا، علی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بلند، اونچا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بچہ بتا دے گا کیا ترجمہ ہے؟ میں شہر علم ہوں، رسول اسلام نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ لیکن تحریف کیسے ہوئی؟ تحریف کرنے والوں نے تحریف کری کہ رسول نے کہا میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے۔ علی کا معنی ہوتا ہے بلند، کہا میں شہر علم ہوں، اس کا دروازہ کیا ہے؟ بلند ہے۔ ہم نے کہا ہم یہ بھی بات مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے اس کا دروازہ بلند صحیح، یہی ترجمہ کر لو، لیکن کیونکہ علم کا شہر اگر مرد ہے تو دروازہ بھی کوئی مرد ہی ہوگا۔ علم کا شہر اگر مرد ہے تو دروازہ بھی کوئی مرد ہی ہوگا، اور وہ اتنا بلند ہوگا، کبھی دستے نبوت پہ بلند ہوگا، کبھی دوش نبوت پہ بلند ہوگا۔ صلوات پر محمد عزیزان گرامی، یہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاؤ۔ ہوا کیا؟ ہوا کیا وہاں پہ؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، بس لے کے گئے، اور جو عیسائیوں کا پادری تھا یہی تو تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نبی نے لاکھ سمجھایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، دلیل یہ دی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، نبی کریم نے بھی دلیل دی کہ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو آدم و حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، یعنی نہ ان کے باپ تھے نہ ماں تھے، تو اس حساب سے تو انہیں اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ آیت ہے۔ ہوا کیا اس میں؟ کوئی مباہلہ نہیں ہوا، صرف اور صرف جیت کس کی ہوئی؟ بغیر جنگ کے یہ جیت ہے۔ بہت سی جنگیں ہوئی، ہر جنگ میں تلوار اٹھی، لیکن یہ جنگ ایسی ہے جہاں تلوار نہیں اٹھی، صرف چہرے دیکھ کے پتہ ہوئی، چہرے دیکھ کے۔ پادری نے پوچھا کون ہے؟ اپنے عالم سے پادری نے کہا کون ہے؟ جو بہت بڑا عالم تھا۔ رسول کسے لا رہے ہیں؟ کہا رسول تو گھر والوں کو لا رہے ہیں۔ کہا مباہلہ نہیں کریں گے، اگر صحابیوں کو لے کے آتے تو کر دیں، یہی ہے نا جملہ، کہا مباہلہ نہیں کریں گے۔ اور پھر اس نے کہا کہ ارے یہ تو ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں تو پہاڑ کیا کرے؟ اپنی جگہ چھوڑ دے، اپنی جگہ چھوڑ دے، ہم نہیں کریں گے۔ ہوا کیا؟ مباہلہ ہوا، لیکن مباہلے میں جیت پنجتن کی ہوئی۔ ہار کس نے مانی؟ یعنی انہوں نے دیکھا کہ نبی کے گھر والے ہیں، ان سے مقابلہ نہ کرو۔ بڑے ہوشیار تھے، بہت ہوشیار تھے،
یہ بتائیے آج تک کوئی بھی قوم عیسائیوں پر لعنت کرتی ہے؟ بہت توجہ سنیے گا، کوئی بھی قوم عیسائیوں پہ لعنت نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ کسی پہ لعنت نہ کرو. کوئی بھی قوم نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا یہ پنجتن ہے، اور انہوں نے کہا اگر ہم ان سے مقابلہ کریں گے تو ہمیشہ لعنت کے مستحق ہو جائیں گے. لہذا یہ اہل بیت ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ. میں کہوں گا اے عیسائیوں کے پادری کتنے ہوشیار ہو، تم نے مباہلے میں ان سے مقابلہ نہ کر کے بڑی ہوشیاری دکھائی، قیامت تک کے لیے لعنت سے بچ گئے. یزید کتنا بے عقل تھا، کتنا بے عقل تھا. ارے حسین سے ٹکرا کے قیامت تک کے لیے اپنے گلے میں لعنت کا توق دلوا کے چلا گیا. عزیزان گرامی، یہ جنہیں اللہ نے ہدایت کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ ہدایت لینے کے لیے یہاں نہیں آئے، کیونکہ یہ تو ادھر سے ہدایت یافتہ ہیں، اور جو ادھر سے ہدایت یافتہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں ہدایت پاٹے گا، وہ ہمیں ہدایت دے گا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کر دی. کیونکہ اس نے تمہیں اس دنیا میں بھیج دیا اور وسیلے بنے. تو عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ نفس جو ہے، نفس ایک رسول کے باہر کا ہے اور ایک رسول کے اندر. عزیزان گرامی، یہاں پر صیغہ جو ہے، صیغہ اپنے نفسوں کو لاؤ. تم اپنے نفسوں کو لاؤ. اور رسول لے کے کسے گئے ہیں؟ صرف نفس کو. یہی سوال ہارون رشید نے امام سے فرمایا، امام علی رضا علیہ السلام سے. آپ کو سب سے زیادہ کس چیز پہ ناز ہے؟ یہ دربار ہارون رشید کا. سب سے زیادہ کس چیز پہ آپ کو ناز ہے؟ اس لیے ناز ہے کہ آپ کے جد مباہلے میں گئے تھے اور آپ کی جدہ نسانہ میں آتی ہیں، اس لیے. امام نے فرمایا نہیں، اس لیے ناز نہیں. کہا اس لیے ناز ہے کہ حسن و حسین گئے تھے؟ کہا نہیں، اس لیے بھی ناز نہیں. کہا پھر کس لیے ناز ہے؟ کہا ہمیں انفسنا پہ ناز ہے. امام نے فرمایا ہمیں انفسنا پہ ناز ہے، کیونکہ آیت میں انفسنا رسول لے کے علی کو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے بعد آنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب رسول کے نفس ہیں. علی کے بعد آنے والے جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ سب رسول کے نفس. یہی دربار سجا ہوا. ایک عیسائی دربار میں تو بادشاہوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ عالموں کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور عالموں سے سوالات کرتے تھے. ہارون رشید کا دربار سجا ہوا ہے. دیکھیے، صرف ایک امام نے نہیں بلکہ ہر امام نے دین کو کیسے بچایا، ورنہ دین تو خطرے سے خالی نہیں تھا، دین تو چلا جاتا. لیکن اگر یہ نہ ہو، دربار سجا ہوا ہے. ایک عیسائی آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ عالموں سے کہ ہمارا ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتے ہیں. کہنے لگا لیکن ہم تمہارے محمد کو نہیں مانتے. عیسائی محمد کو نہیں مانتے. کہا ہم تمہارے محمد کو نہیں مانتے. کہا اچھا یہ بتاؤ
تمہارے نظریے میں عیسیٰ زندہ ہیں یا مر گئے؟ کہا ہمارے نظریے میں عیسیٰ زندہ ہے، چلے چاروں کا۔ تو کہا تمہارے ہی نظریے میں محمد اس دنیا میں ہے یا چلے گئے؟ کہا محمد چلے گئے۔ تو کہنے لگا یہ بتاؤ ہدایت کس کی ہوگی؟ ہدایت زندہ والا کرے گا یا جو چلا گیا وہ کرے گا؟ سب لاجواب ہو گئے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کرے تو کیا کرے؟ وہ عالم بڑے بڑے پادری جو دسترخوان پہ روٹی توڑ رہے تھے وہ سب ناکام ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں۔ اور ہارون رشید کے کان میں جا کے کہا کہ اسے بلاؤ کہ جو کرتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ سلونی سلونی، اور وہ توس میں ہے، اسے بلاؤ۔ امام علی رضا علیہ السلام کو خط لکھا گیا کہ آپ کے جد کا جو دین ہے وہ خطرے میں، آپ جلد سے تشریف لے آئیں۔ امام کو ظاہر سے جہاں دین خطرے میں ہے امام نے پہنچے، امام پہنچ گئے، دربار سجا ہوا تھا۔ اب اسی انداز میں وہ امام کو نہیں جانتا، آنے والا عیسائی امام کو نہیں جانتا۔ امام آئے، سب اٹھے، امام بیٹھ گئے، سب بیٹھ گئے، تو یہ سمجھ آئے کہ کوئی بزرگ ہستی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ امام۔ اب ہارون رشید نے کہا انہیں بلایا ہے، یہ ہیں عالم۔ ہم نے کہا ہاں اب تم نے صحیح کہا کہ یہ واقعی عالم، ان سے کریے سوال۔ تو عیسائی پادری نے وہی جو اس کی ٹیکنیک تھی اس ٹیکنیک سے کہا کہ اور پہلے ہی مرحلے میں ناکام کر دیا عیسائی کو۔ کہا سوال بتا اپنا، کہا سوال یہ ہے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ایک مرتبہ میرا امام کہنے لگا کہ میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد کے آنے کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد کے آنے کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی عیسیٰ ہے تو ماننا تو دور کی بات ہم اسے جانتے بھی نہیں، ماننا تو دور کی بات ہم اسے جانتے بھی نہیں۔ پہلے ہی جواب میں ناکام ہو گیا۔ اب سب کی رگوں میں خون دوڑنے لگا، سب کرے پوچھ پوچھ، جنہیں کچھ نہیں آتا تھا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پوچھو پوچھو، اب بتانے والا آیا ہے۔ کہنے لگا نہیں اب مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ تو امام نے کہا پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں۔ امام سے فرمایا کہ پوچھئے، اگر معلوم ہوگا تو بتائیں۔ لہجہ بدل گیا یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاؤں کے سامنے لہجہ اور ہوتا ہے، امام کے سامنے لہجہ اور ہوتا ہے، اور لہجہ بدل گیا۔ کہا پوچھئے پوچھئے، اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ضرور بتائیں گے، ورنہ آپ سے ہی اس کا جواب لیں گے۔ امام نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم مانتے ہو کچھ روزے نماز میں تھوڑا سست واقع ہوتے تھے، روزے نماز میں کچھ سست ہے، تو اس کی پیشانی میں بل آ گئے۔ کس نے کہہ دیا کہ ہمارے عیسیٰ روزے نمازوں میں سست تھے؟ ارے زندگی بھر نمازیں پڑھی، زندگی بھر روزے رکھے۔ امام نے کہا یہی تو کہلوانا چاہ رہے تھے، امام نے کہا یہی تو کہلوانا چاہ، اگر انہوں نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، زندگی بھر روزے رکھے، تو کس کی نمازیں پڑھی؟ خود تو خدا کے بیٹے تھے، کس کے روزے رکھے؟ خود تو خدا کے بیٹے تھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفور، ہم نے ہدایت کر دی، ہم نے ہدایت کر دی۔ اب تم چاہیں شکر اختیار کرو اور چاہیں، اگر شکر دیکھنا ہے کربلا کے میدان، امام حسین علیہ السلام لاشوں پہ لاشیں لا رہے، لیکن شکر پر پروردگار کر رہا، پالنے والے تیرا شکر۔
یہی وجہ ہے کہ امام جیسے جیسے لاشیں لاتے ہیں امام کے چہرے کی رونق دوبالا ہوتی ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا بہت مصیبت کے یہ ایام چل رہے ہیں, بہت مصیبت کے ایام. اہل بیت کا گھرانہ, رسول کا گھرانہ ریسمان میں جکڑا ہوا ہے. یہ ایک رسی ہے اور 12 گلے. سکینہ کبھی اپنے پیروں کو اٹھاتی ہے اور کبھی نیچے رکھ لیتی ہے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ہے سکینہ تم اپنے پیر کی ایڑی بار بار کیوں اٹھاتی ہو اور بار بار کیوں رکھتی ہو؟ تو سکینہ نے کہا کہ ظالموں نے ایک رسم میں 12 گلے باندھ رکھے ہیں. ہماری ماں پھوپھیوں کا قد بڑا ہے, اگر وہ بلند ہونا چاہتی ہے تو ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا روایتوں کے جملے ہیں کہ اس قافلے کو کشا بکشا پھرایا گیا اور اس مقام پہ آیا کہ جہاں پر ایک صحیفہ اپنے گھر سے باہر نکلی اور دیکھا کہ ایک لٹا ہوا قافلہ ہے. اس قافلے کے ساتھ کچھ سر ہے جو نیزوں پہ بلند ہے. ہاں صحیفہ نے ایک ایک سر کو دیکھنا شروع کیا, لیکن اکبر کے سر کے نیچے آ کے رک گئی. سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ایھا البدر التمام, اے 14ویں رات کے چاند, کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. ارے اونٹ میں بیٹھی لیلا کی آواز آئی, اے ضعیفہ ایسا نہ کہ ارے اس کی ماں یہ حال دیکھنے کے لیے زندہ بچ گئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عظم میں فضائل